اندرون لاہور کی 300 سے زائد عمارتیں غیر محفوظ قرار۔ وال سٹی اتھارٹی نے پتنگ بازی کی اجازت کے خلاف درخواست میں رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی، جس میں بتایا گیا ہے کہ بسنت سے قبل اندرون لاہور کی خطرناک اور خستہ حال عمارتوں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اندرون لاہور کی 346 خستہ حال عمارتوں میں سے 183 عمارتیں ناقابل مرمت قرار دی گئی ہیں، جبکہ انتہائی خستہ حال 92 عمارتیں خالی کروا لی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 254 خطرناک عمارتیں تاحال آباد ہیں جو خطرے کے باوجود خالی نہیں کرائی جا سکی۔ آباد عمارتوں میں 103 عمارتیں ناقابل مرمت اور 151 قابل مرمت قرار پائی ہیں، جبکہ خالی کرائی گئی عمارتوں میں 80 عمارتیں قابل مسمار اور 12 قابل مرمت قرار دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خطرناک عمارتوں 36 بسنت سرگرمیوں کے لیے غیر محفوظ ہیں، جس کے لیے وال سٹی اتھارٹی کے وارننگ نوٹسز اور آگاہی بینرز آویزہ کیے جا رہے ہیں۔ گل پلازہ کی تعمیر میں کم از کم 2 سال لگیں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ہمارا پہلا مقصد لوگوں کی جانیں بچانا اور تاجروں کی بحالی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سانحے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ انکوائری رپورٹ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اگر انکوائری رپورٹ اطمینان بخش نہ ہوئی تو فوراً جوڈیشل انکوائری کرائیں گے۔ رپورٹ میں جسے بھی ذمہ دار نامزد کیا گیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت گل پلازہ کو دوبارہ تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ اس کی تعمیر میں کم از کم 2 سال لگیں گے۔ گل پلازہ میں اتنی ہی دکانیں بنائی جائیں گی جتنی دکانیں تھیں۔ تاجروں کو قریبی پلازوں کی دکانوں میں شفٹ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ کراچی چیمبر حکومت کے ساتھ مل کر مارکیٹ ایسوسی ایشن سے SOPs پر بات کر رہی ہے۔ جن مارکیٹ میں SOPs مکمل نہیں ہوں گے ان مارکیٹوں کو بند کر دیں گے۔ امریکہ میں برفانی طوفان کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مختلف حادثات میں ہلاکتیں 38 ہو گئی۔ واشنگٹن اور نیو یارک سمیت درجنوں ریاستوں میں یخ بستہ ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شدید برف باری کے باعث مختلف حادثات میں 38 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 10 اموات صرف نیو یارک میں رپورٹ ہوئیں۔ واشنگٹن DC سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں ہر شے برف سے ڈھک گئی، جبکہ وفاقی دفاتر دوسرے روز بھی بند رہے۔ 2 روز سے 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ 5.5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ شمالی ریاستوں میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح تک گر گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق درجہ حرارت 1 فروری تک نقطہ انجماد سے نیچے رہنے کا امکان ہے۔ ادھر کینیڈا میں بھی شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹورانٹو اور اونٹاریو کے جنوبی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ شدید برف باری کے باعث اسکول بند کر دیے گئے۔ کینیڈا میں خراب موسم کے باعث ہزاروں پروازیں منسوخ ہوئیں۔ حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی بحری بیڑے کی آمد کے بعد ایران سے معاہدے کی امید ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئیووا میں میڈیا سے گفتگو اور ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایران معیشت، سرحدی سیکیورٹی اور آئندہ انتخابات سے متعلق کئی سنسنی خیز دعوے کیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے اور جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران میں کی گئی فوجی کارروائی کے دوران کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا اور امید ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں تیل کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں اور ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ہزاروں جرائم پیشہ اور غیر قانونی افراد کو امریکہ سے واپس بھیجا جا چکا ہے، جبکہ امریکی فوج کو مزید مضبوط کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت کو مہنگائی کا بحران ورثے میں ملا تھا، تاہم 1 سال کے اندر مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے اور امریکی معیشت اب دنیا کی مضبوط ترین معیشت بن چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن بآسانی جیت جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے منیسوٹا واقعے کی منصفانہ تحقیقات کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ خود اس کی نگرانی کریں گے۔ T20 سیریز پہلے میچ میں آسٹریلوی ٹیم کی قیادت ٹریوس ہیڈ کو دیے جانے کا امکان۔ آسٹریلوی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ کپتان مچل مارش کو پہلے T20 میچ میں آرام دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ وکٹ کیپر بیٹر جوش انگلس بھی ابتدائی میچ میں آرام کر سکتے ہیں۔ مچل مارش اور جوش انگلس نے اتوار کو بگ بیش لیگ BBL کا فائنل کھیلا تھا، جس کے باعث مینجمنٹ ورک لوڈ مینجمنٹ کے تحت دونوں کھلاڑیوں کو آرام دے سکتی ہے۔ مچل مارش کی غیر موجودگی میں آسٹریلوی ٹیم کی قیادت ٹریوس ہیڈ کو سونپے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔